مسیح الملک حکیم محمد اجمل خان کی شخصیت اطباء ہند میں ممتاز اور نمایاں ہے۔ اجمل خان نہ صرف نامور طبیب تھے بلکہ ہندوستان کی تحریک آزادی میں بھی آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ حالانکہ انگریزوں نے حکیم اجمل خان کی طبی لیاقت اور حذاقت کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں قیصر ہند اور حاذق الملک جیسے ذی وقار اور معزز خطابات سے نوازا تھا، لیکن حکیم اجمل خان کی حب الوطنی پر قربان جانیے کہ آپ نے ان خطابات کو واپس کر دیا۔ پھر حکیم صاحب سے متاثر ہو کر ہندوستانی عوام نے انہیں مسیح الملک کا خطاب دیا تھا، جو آج تک باقی ہے اور حکیم صاحب کی پہچان ہے۔ حکیم اجمل خان کی پیدائش 1868 آفٹر ڈیتھ میں بمقام دہلی ان کے آبائی مکان شریف منزل میں ہوئی۔ محض 59 سال کی عمر پا کر اور زندگی کے تقریباً 40 سال ملک و قوم کی خدمت میں لگا کر 1927 آفٹر ڈیتھ میں رامپور میں وفات پائی۔ تعلیم و تربیت۔ حکیم اجمل خان دہلی کے مشہور و معروف طبی خانوادہ خاندان شریفی سے تعلق رکھتے تھے۔ اس خاندان میں علم و فضل عام تھا، چنانچہ آپ کی ابتدائی تعلیم گھر سے ہی شروع ہوئی۔ ابتدا اردو کی تعلیم سے ہوئی، بعد میں حفظ قرآن کیا۔ حافظہ مکمل کرنے کے بعد مختلف علوم عربی، فارسی، منطق، فلسفہ، صرف و نحو کی تعلیم اپنے وقت کے لائق و فائق اساتذہ سے حاصل کی۔ علم طب اپنے والد حکیم محمود خان اور بڑے بھائی حکیم عبد المجید خان سے حاصل کی۔ فضل و کمال۔ حکیم اجمل خان کی شخصیت فضائل و کمالات کا مجموعہ تھی۔ وہ بیک وقت حاذق طبیب، مجدد طب، بانی ادارہ، مجاہد آزادی اور اچھے مصنف ثابت ہوئے۔ حکیم اجمل خان بحیثیت طبیب، حکیم صاحب طبی دنیا کے بے تاج بادشاہ تھے۔ ان کے مطب کی رونق در بادشاہی کو مات کرتی تھی۔ نبض و قارورہ کے مشاہدے سے کامل تشخیص کرنا آپ پر ہی صادق آتا تھا۔ سستی اور مفید دوائیں تجویز کرتے، غرباء و مساکین کا علاج مفت کرتے۔ ان خصوصیات کی بنا پر ان کے مطب میں مریضوں کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ مریضوں میں جہاں عام اور غریب لوگ شامل رہتے، وہیں ایک سے بڑھ کر ایک برتبہ اور صاحب حیثیت شخصیات بھی مریضوں کی لائن میں کھڑی نظر آتی تھی۔ حکیم صاحب اپنی طبی خدمات اور شہرت کی بنا پر نواب رامپور کے طبیب خاص بھی رہے۔ تقریباً 9 سال دہلی سے رامپور آنا جانا رہا۔ اس دوران حکیم صاحب نے نواب رامپور کے کتب خانہ سے بخوبی استفادہ کیا اور وہاں موجود نادر و نایاب طبی صحائف کی ورق گردانی کی۔ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ لندن کے چیرنگ کراس ہاسپٹل میں حکیم صاحب تشریف لے گئے۔ وہاں اسپتال کے قابل سرجن ڈاکٹر سٹینلے بوائڈ نے ایک مریض کا معائنہ کیا اور اس کو ورم مرارہ کا مریض بتایا۔ حکیم موصوف نے بھی مریض کی نبض دیکھی، لیکن ڈاکٹر صاحب کی تشخیص سے اتفاق نہیں کیا اور ڈیوڈینل السر کا مرض بتایا۔ بالآخر جب سرجن صاحب نے آپریشن کیا تو حکیم صاحب کی تشخیص درست ثابت ہوئی۔ حکیم صاحب کی تیربا ہدف تشخیص اور کامیاب علاج کے اتنے واقعات ہیں کہ ان پر علیحدہ سے ایک کتاب مرتب ہو سکتی ہے، اور یہاں ان کا ذکر ممکن نہیں۔ حکیم اجمل خان بحیثیت مجدد طب، حکیم صاحب نے غور و فکر کی کہ طب یونانی کی اصول و ضوابط قدیم علوم پر مبنی ہے، ان کو عصری علوم سے ہم آہنگ کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے۔ اس سلسلے میں حکیم صاحب کے زیر سرپرستی 1926 آفٹر ڈیتھ میں مجلس تحقیقات علمی کی تشکیل ہوئی۔ اس مجلس میں طبی دانشوروں کو شامل کیا گیا، جنہوں نے ایک جماعت کی صورت میں کام کیا اور عصری علوم کی روشنی میں تحقیق طب کا فریضہ انجام دیا۔ حکیم صاحب نے طبی تحقیق میں براہ راست بھی حصہ لیا۔ انہوں نے اپنے وقت کے ماہر کیمیاءدان ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی سے مشہور نباتی دوا اسرول راولفیا سرپنٹینا پر تحقیق کروائی۔ یہ دوا نظام دوران خون کے لیے مؤثر ثابت ہوئی۔ ڈاکٹر سلیم الزماں نے اس دوا کا کیمیاوی تجزیہ کیا اور مختلف جوہر فعال دریافت کیے۔ ان میں 3 جوہر فعال بنام اجملین، اجملینین اور اجملائزین دوا کے طور پر مفید ثابت ہوئے۔ آج یہ دوا اجملون کے نام سے بازار میں دستیاب ہے اور ہائی بلڈ پریشر میں کافی مفید ہے۔ غرض کے یونانی ادویہ پر جدید انداز سے تحقیق حکیم اجمل خان نے ہی شروع کی تھی، جس کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ اس تحقیق کو آگے بڑھانے اور نقطۂ عروج پر پہنچانے کا سہرا جامعہ ہمدرد اور CCRUM جیسے اداروں کے سر ہے۔
حکیم اجمل خان بحیثیت طبی مجاہد۔ جب برطانوی حکومت نے ہندوستان میں انگریزی طب کو فروغ دینے کے لیے دیسی طبوں کے خلاف سازشی کارروائیاں شروع کی تو حکیم صاحب نے اس نازک وقت میں دیسی طبوں کے دفاع کے لیے مجاہدانہ کام کیا۔ انہوں نے حکیموں اور ویدوں کے درمیان اتحاد پیدا کیا اور 1906 آف ڈیٹ میں آل انڈیا ویدک اینڈ یونانی طبی کانفرنس قائم کی، جس کے تحت حکیموں اور ویدوں نے مل کر دیسی طبوں کے خلاف ہونے والے سازشوں کو ناکام بنایا۔ آگے چل کر ویدوں نے اپنی علیحدہ کانفرنس بنا لی اور یہ کانفرنس آل انڈیا یونانی طبی کانفرنس کے نام سے معروف ہوئی اور آج بھی طب یونانی کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم عمل ہے۔ حکیم اجمل خان بحیثیت بانی ادارہ طب کے فروغ اور ارتقاء کے لیے حکیم صاحب نے ادارہ سازی بھی کی۔ ہندوستانی دواخانہ دہلی کا قیام 1903 آف ڈیٹ، عورتوں کے لیے طبی درسگاہ و ہسپتال چوڑی والان دہلی کا قیام، جس کا افتتاح 13 جنوری 1909 آف ڈیٹ میں ہوا۔ محکمہ تعلیف کا قیام 1916 آف ڈیٹ۔ آیورویدک اینڈ یونانی طبیہ کالج دہلی کا قیام، جس کا افتتاح 1921 آف ڈیٹ میں ہوا۔ حکیم صاحب کے غیر معمولی کارنامے ہیں، خاص طور سے آیورویدک اینڈ یونانی طبیہ کالج دہلی ان کی ایک اہم یادگار ہے۔ اجمل خان بحیثیت مجاہد آزادی ہندوستان کی آزادی کے لیے بھی حکیم صاحب نے غیر معمولی رول ادا کیا، خاص طور سے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کیا جو کہ برطانوی حکومت کو گوارا نہ تھا۔ جنگ آزادی کی لڑائی میں مہاتما گاندھی، موتی لال نہرو وغیرہ کا کھل کر ساتھ دیا، انڈین نیشنل کانگریس جوائن کی، حب الوطنی کا واضح ثبوت پیش کیا اور برطانوی حکومت کے عطا کیے ہوئے خطابات واپس کر دیے۔ حکیم اجمل خان بحیثیت مصنف مطب اور دیگر طبی، سماجی و سیاسی سرگرمیوں میں مصروف رہنے کے باوجود حکیم صاحب نے مطالعہ اور تصنیف و تالیف کو نظر انداز نہیں کیا۔ طب کے مختلف موضوعات پر آپ کے مضامین شائع ہوتے رہتے تھے۔ حکیم صاحب کی بہت سی طبی تحریریں طباعت سے محروم رہ گئیں، جو یقیناً طب یونانی کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ تصنیف و تالیف کے تعلق سے یہ بات بھی اہم ہے کہ 20ویں صدی کے عظیم طبی مصنف علامہ حکیم محمد کبیر الدین کو طبی تصنیف و تالیف کی جانب راغب کرنے والے بھی حکیم اجمل خان صاحب ہی تھے۔ حکیم اجمل خان کی چند اہم تصانیف کے اسماء اس طرح ہیں: الطاعون، التحفۃ الحامدیہ فی الصناعۃ، القول المرعوب فی الماء المشروب اور مقدمہ اللغات الطیبہ۔ غرض کے مسیح الملک حکیم اجمل خان اپنی غیر معمولی طبی خدمات کی وجہ سے ہمیشہ یاد کیے جائیں گے۔ آج انہی کی وجہ سے طب یونانی زندہ ہے۔